بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اولاد اسماعیل کو مکہ میں ایک باوقار مقام ضرور حاصل تھا، لیکن اقتدار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ مکہ پر بنو جرہم کی حکومت 2000 برس تک قائم رہی تھی۔ اس کے بعد مکہ پر بنو خزاعہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار قائم ہو گیا تو عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیل گئے تھے۔ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوتا ہے۔ قصی بن کلاب جب مکہ آیا تو اس وقت مکہ پر حلیل بن حبیشہ کی حکومت قائم تھی۔ قصی نے اس کے ہاں پیغام نکاح بھیجا، جسے اس نے قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب کے ساتھ کر دی۔ حلیل بن حبیشہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت قریش اور بنو خزاعہ کے درمیان مکہ کی تولیت سے متعلق جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں قصی بن کلاب کا اقتدار مکہ پر قائم ہو گیا۔ جب مکہ پر قصی بن کلاب کا اقتدار قائم ہوا تو یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا۔ اسی نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے بہت سے مظاہر حاصل تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے۔ لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داری انجام دیتا تھا۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے میٹھا بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی، جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا، وہ یہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ سارے مناسب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کے 2 بیٹوں کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، جن میں سے ایک عبد الدار تھا اور دوسرے کا نام عبد مناف۔ عبد الدار قصی کا بڑا بیٹا تھا اور عبد مناف قصی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ہوا یہ کہ قصی کی زندگی ہی میں عبد مناف کو عبد الدار سے زیادہ عزت و شرف کا مقام حاصل ہو گیا، اور یہ بات قصی بن کلاب کو پسند نہیں تھی کہ اس کے چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے سے زیادہ عزت ملے۔ تو قصی بن کلاب نے یہ کیا، اس نے عبد الدار سے کہا کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں عبد مناف کے برابر مقام ضرور دلوا کر رہوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے تمام مناصب کی وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دار الندوہ کی سربراہی، خانہ کعبہ کی حجابت، لوا، سقایا اور رفادہ سب کچھ عبد الدار کو دے دیا۔ چونکہ قصی بن کلاب کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی، اس لیے اس کی وصیت کو اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی برقرار رکھا گیا۔ لیکن جب عبد الدار کی اولاد جوان ہو گئی اور عبد مناف کی اولاد بھی بڑی ہو گئی، تو عبد مناف کی اولاد کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور قریب تھا کہ دونوں کے درمیان جنگ ہو جاتی۔ تو اس وقت صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور ان تمام مناصب کو باہم تقسیم کر لیا گیا۔ چنانچہ سقایا اور رفادہ کے مناصب عبد مناف کو دے دیے گئے اور دار الندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں منتقل ہو گئے۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم نے زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد
ان کے بھتیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم نے یہ منصب سنبھال لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔